بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدائے تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن متی ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اس مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کی خلافت اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا کہ بعد اسلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے، اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے، یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینا شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع اور دل دادہ ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی
اور ایک صحیح معیاری اور خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ حالات میں انقلاب۔ مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضاء و قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ کا ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے جن میں عمارہ بن الولید اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کو سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عمل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی عمارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ کوفہ پر ابن زیاد کا تقرر، مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم۔ یزید نے اس خط مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منزل بن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنے قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن عور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے بھی نہ تھے۔
جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ دو جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان بن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ آپ کے حوالے نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازہ قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کے حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر بھی تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے حکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی۔ اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا اور وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مجبور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائیے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوس جا اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا، میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن اوسجا نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا،
بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔